بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب آدمی پر دنیا کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو ہرس کا مریض بن جاتا ہے، یعنی اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت جمع ہو جائے مگر پھر بھی وہ اور کا طلبگار رہتا ہے، اور جتنی بھی دولت اسے ملتی جاتی ہے وہ اس کو کم نظر آتی ہے، اور اس دولت کے مزید بڑھانے کے لیے اس کا سکون اور چین سب چھن جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اگر آدمی کو سونے سے بھری ہوئی ایک پوری وادی بھی دے دی جائے تو دوسری وادی کا طلبگار ہوگا، اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا طلبگار ہوگا، اور آدمی کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی مرنے کے بعد ہی ان تمناؤں کا سلسلہ ختم ہوگا، اور جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی دو خواہشیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، ایک مال کی محبت، دوسرے لمبی عمر کی تمنا۔ ہر اس شخص کو کبھی بھی سکون نہیں نصیب ہوتا، اس کو مال کی جمع کرنے کی وہ پلاننگ جو رات دن وہ کرتا رہتا ہے اس کی نیند بھی اڑا دیتی ہے اور اس کا سکون بھی جاتا رہتا ہے۔ حالانکہ مال کا مقصود تو یہی تھا کہ یہ مل جاتا اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی، اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے اور باقی مال جہاں استعمال کرنا ہو، جس طرح استعمال کرنا اللہ کو پسند ہو وہاں استعمال ہو جائے۔ مال تو اس لیے تھا، لیکن مال ہی بڑھانے کے چکر میں اپنا سارا چین و سکون ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مال کا بڑھانا برا نہیں، مال کا رکھنا برا نہیں، مال کا کمانا برا نہیں، مال کی اتنی ہرس کہ رات دن اسی حساب کتاب میں لگا رہے کہ کیسے بڑھے، یہ برا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مال کی جتنی محبت اللہ کو پسند ہے اتنی ہی دے دے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جس کے پاس بھی جتنا مال ہو، ہر ایک کی زندگی دیکھی جائے تو پتہ یہی چلے گا اس سے کہ اس کی ضرورت ہے کھانا، کپڑا، مکان، سواری، چند چیزیں، اور یہ اتنی ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسباب کی دنیا میں مال کے کمانے کے جو جائز طریقے ہیں وہ کرتا رہے، اور شکر ادا کرتا رہے کہ اے میرے مولا، تو نے میری ضرورت کا انتظام بہت آسانی سے کر رکھا ہے، جتنا دیا بہت ہے، میری ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، کچھ بچ بھی جاتا ہے تو اس پہ رات کو سونے سے پہلے شکر ادا کریں۔ اور یہ حرص و لالچ کا جذبہ جو ناجائز اور غلط طریقے سے مال حاصل کرنے کے لیے بے چین کرتا رہتا ہے، اللہ اس سے آپ نے ان کو بچا لیا۔ بس آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ضرورت پوری کرنے جتنا مال دیا اور کچھ زائد بھی دیا۔ اس زائد مال کو ہم کہاں خرچ کریں جس سے آپ خوش ہوتے ہوں۔ ایک صاحب کے پاس کبھی کسی زمانے میں، شاید یہ 78-80 کے پہلے کی بات ہوگی، ملاقات کے لیے گیا۔ اب تو لوگ مر گئے، کھپ گئے، کہاں گئے، سب الگ الگ جدا جدا ہو گئے۔ تو اس وقت ان کی بہت بڑی آمدنی تھی اور خرچ بہت تھوڑا سا تھا، لاکھوں روپے مہینے کے بچتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا تبلیغ میں بھی وقت لگاتے، تو میں نے ان سے تشکیل کی بات کی، تو کہا دعا کر دے کہ کوئی دھندا ایسا ہو جس سے گھر کا خرچ نکل جائے تو ہم بھی تیرے جیسے تبلیغ میں چلیں گے۔ حالانکہ میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مال کا حریص بننے کے بجائے ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے، اللہ کی رضا کی تلاش میں حریص بن جائیں، یہ سب خوبیوں والا حریص بنا دے، جو خوبیاں کہی جاتی ہیں اس کا حریص بنا دے۔ اللہ ہمیں اچھوں کا ساتھ نصیب فرمائے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔